الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے ہم پرمیشور، سرویشورا، سرشٹی کرتا، یہووا، واہ گرو اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، رشیوں پر اور مہاپرشوں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ رب العزت کا سچا پیغام پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے چند خطبوں میں دنیا میں مختلف مقامات پر آنے والے جو نیچرل کیلامٹیز ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، قدرتی آفتیں ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ایسے قوموں کے گناہوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جن کے گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر مختلف عذاب بھیجے، اور ان قوموں کو عذابوں کے ذریعے سے پھر ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے دنیا میں آنے والے جو عذاب ہیں ان کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ جوڑ کر بتانے کی ایک کوشش کی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور اس موضوع پر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ بہت سارے لوگ اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں، کہ جب لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات سے بغاوت کی روش اختیار کرتے ہیں، تو قدرتی آفتیں جیسے زلزلے اور سونامی اور موسلا دھار طوفانی بارشیں اور ہوا کا عذاب اور آسمان سے پتھروں کی بارش، یہ تو وہ مختلف عذاب ہیں جو قدرتی آفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا اور سرکشی کے اندر آگے نکل جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے انہیں ذلیل اور خوار کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ آج دنیا میں مختلف مقامات پر بہت سارے ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عذاب کا شکار ہیں، اور لوگوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک عزیز کے اندر بھی، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، جسے ہم ظلم اور ستم سمجھ رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لگاتار نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں؟ یہ جو لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوار کرنا، رسوا کرنا اور عذاب میں مبتلا کرنے کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس موقع پر میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ پریشانیوں میں لوگ جب گھرے ہوئے ہیں تو پھر
ہر کوئی حل کی تلاش میں ہے، سولوشن ڈھونڈ رہا ہے، اور عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دوسروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان، تو مسلمان زیادہ سے زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ملامت کرنا، ان کے خلاف شکایت کرنا، آہو بکا کرنا، رونا پلانا، چیخنا، اور اپنے حق کے لیے جو ہے آواز اٹھانے کی جو ہے الگ الگ مختلف کوششیں کرنا ہے نا، اس کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں ایمان والے ہونے کے باوجود مسلمانوں کی نظر اس پروردگار عالم کی طرف نہیں جا رہی ہے جس کے قبضۂ قدرت میں سارا جہان ہے، سارے معاملات ہیں، اور کوئی ایک امر بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے نا۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو پھر یہ سب جو معاملات ہو رہے ہیں، ایسے قوانین بن رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہم جکڑے جائیں گے، ہماری حق تلفی ہو جائے گی، اور پھر جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد آتی ہے نا۔ پتہ نہیں کیوں جب باتیں یاد آتی ہیں تو پھر ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے۔ عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ صحابہ سے مخاطب ہو کر مسلمانوں کی حالت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی، ایک وقت ایسا آنے والا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ لوگ اس طرح سے ان پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے بہت تعجب کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بالکل ایک مائنورٹی ہوگی اور بہت کم تعداد میں ہم لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ تعداد میں تو بہت ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، بالکل بے وزن، اور تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اور پھر اس کیفیت کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کیوں اتنے بے وزن مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں وہن کی بیماری ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے تمہیں کراہیت محسوس ہونے لگے گی، ہے نا۔ ایک بیماری ہے، ایک برائی ہے جس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، آپ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے نا۔ اور یہ بیماری ہے نا، عام طور پر اب اگر لوگ ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں ہے نا، جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو پھر یہ کیا یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا واقعی یہ بیماری کا شکار ہم ہو گئے ہیں اور وہن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور کیا واقعی دنیا سے محبت کرنے لگ گئے ہیں اور موت سے کراہیت کرنے لگ گئے ہیں، ہے نا۔ عزیز ساتھیوں، اپنا احتساب ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو واضح اصول قرآن مجید میں بتائے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بہت کھل کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کوئی مصیبت بھی تم پر آتی ہے، تم سب پر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا۔ ہم نے کچھ ایسے کیا ہے، ہمارے اعمال ہیں، ہماری حرکتیں ہیں، ہمارے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ہے نا۔ تو لوگوں کا ہم پر ٹوٹ پڑنے کا جو ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ وہن کی بیماری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جانا ہے نا۔ ہمارا وقت سارے کا سارا لوگوں کو کوسنے کے اندر، لوگوں پر الزام دھرنے کے اندر جو ہے صرف ہو رہا ہے، اور شاید ہی کوئی ہم میں سے ہوگا جس کی نظر جو ہے اپنے اعمال کی طرف جا رہی ہے اور اپنا جائزہ وہ کر رہا ہے، جبکہ واضح آیات موجود ہیں، واضح حدیث موجود ہے کہ ایسا کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی، اس وقت ایسا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، ایک اور بہت قیمتی، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6705۔ دیکھیے، لوگوں کے معاملات ہم سے جو ہو رہے ہیں
ان معاملات کا تعلق آسمانوں میں اور اللہ کی ذات سے کس طرح قائم ہوتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر کھول کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا۔ ذرا اس کو ہم غور کریں اور اس حدیث کی روشنی میں ذرا اپنے آپ کو ہم جانچیں، اپنا جائزہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اس بندے سے، پھر وہ یعنی جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے یعنی جو فرشتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، کہا پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگا ہے، جس سے پرمیشور پریم کرنے لگا ہے، تب ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ویلکمنگ کا معاملہ کر رہے ہیں، زمین میں ہمارے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو لوگوں کے اندر اگر ہماری مقبولیت محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ایسا صرف اس یعنی سپرفیشل لیول پر یہ دیکھ لینا نہیں ہے کہ ارے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے نا، ایک اتفاق کی بات ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں، اتنا اچھا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہے نا، عجیب اتفاق ہے۔ تو یہ ساتھیوں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگا ہے، تب کہیں جا کر اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے کیا یوں ہی محبت کرے گا یا یوں ہی خفا ہو جائے گا بلا وجہ؟ تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہمارا رب اس طرح سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی فکر و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ اس بندے کی جو فکر و عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے نا۔ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے راضی ہوں گے، اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور پھر جبریل کو بلائیں گے، ہے نا، اور پھر جبریل سے کہیں گے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، پھر جبریل بھی محبت کریں گے، پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز دیں گے، ہے نا، سارے فرشتوں کو یہ بتائیں گے، اور پھر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کریں گے، یہاں تک کہ زمین میں اس بندے کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے نا۔ جب ایسے بہت سارے بندے ہوں گے، ایک گروہ ہوگا، تو پھر ان سب کے لیے مقبولیت رکھ دی جائے گی، ہے نا۔ تو یہ ہماری فکر و عمل کا تعلق ہے نا، لوگوں کے رویے کے ساتھ میں، اور یہ تعلق ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق کا پورا یہ سلسلہ ہے، یہ پورا کنیکشن ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر واضح کر لیں۔ اور ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے کا حصہ دیکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بغض، یہ صرف ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ اس قدر ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آ جاتا ہے نا۔ بغض کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے تو اب میں چھوڑوں گا نہیں، ہے نا، یہ کیفیت۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر ایک بار یہ سوچنے کی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ خامخواہ کسی سے بغض رکھنے لگیں گے؟ وہ بندہ تو پتہ چلا کہ معصوم ہے، پاک بیچارہ، اس نے کچھ نہیں کیا، نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ کسی کے برے میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو بغض آ گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کی ناانصافی کی جو ہے حرکت نعوذ باللہ کر سکتا ہے؟ تو یعنی آسان ہے جواب کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے نا، وہ ہرگز ایسے نہیں کرے گا۔ اگر وہ بغض رکھنے لگا ہے کسی بندے کے خلاف تو پھر ضرور کوئی وجہ ہوگی، اور وجہ کیا ہوگی کہ اس بندے کی جو فکر و عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بغض رکھنے لگے،
اور پھر جبریل علیہ السلام کو بتایا، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام بغض رکھنے لگے، اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، ہے نا؟ تو پھر سارے کے سارے آسمان والے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے، زمین والے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر اور اپنے ملک کے اندر اگر میں اور آپ کچھ لوگوں کا بغض اپنے اوپر ہے نا مرکوز ہوتا ہوا، فوکس ہوتا ہوا اگر دیکھ رہے ہیں، وہ پل کر آ رہے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی ان کو غصہ آ رہا ہے نا، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پر رہیں، اور پھر ایسے واقعات ہم آئے دن دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی کو پکڑ کر مار دیا، کسی کی موب لنچنگ ہو گئی، کہیں پر فسادات ہو گئے، کہیں کسی بستی کے اوپر حملہ ہو گیا، کہیں گھر جلا دیے گئے، کہیں پر لوگوں کو جو ہے بستیوں سے بھگا دیا گیا۔ تو کیا اب بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دراصل بغض رکھنے لگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ہماری نظر بس لوگوں تک ہے نا، اور بس ہم نے کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے پیمانے ہم نے بنا لیے ہیں کہ عربی کا نام ہوگا اور پھر ایک خاص حال حلیہ ہوگا، اور پھر وہ بندہ وہ چاہے پھر جیسا بھی ہو وہ ہمارا ہے نا، اور پھر سامنے والے اس کا پھر نام، اس کا حال حلیہ ہم نے متعین کر لیا کہ پھر وہ یعنی کہ دوسری قوم کا ہے نا، غیر قوم کا ہے، اور پھر یعنی اس نے یعنی غیر قوم نے ہمارے قوم کے لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیا، تو پھر بس اب ہمارا انالیسس بس اس لیول تک ہو گیا ہے نا، تو پھر ہم نے ڈائریکٹلی کہہ دیا دیکھو دشمن ہے اور ہمارے اوپر دست درازی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ستا رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمارے انالیسس کا لیول ہے۔ ہماری نظر ذرا لوگوں سے اٹھ کر اوپر، ذرا اور اوپر نہیں گئی، تھوڑا اوپر اٹھتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اچھا پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، الیکشنز آ رہے ہیں تو لہٰذا وہ اب لوگوں کو لڑا رہے ہیں، وہ الگ الگ ایشوز کو کریٹ کر کے لوگوں کو پولرائز کر رہے ہیں، ان کا مقصد بس الیکشن جیتنا ہے نا۔ یہ تجزیہ ہم نے کر لیا اور اچھا چلو ریزن پتہ ہو گیا، پتہ چل گیا، اور ہم اطمینان سے بیٹھ گئے۔ ای ساتھیوں، ذرا اور اس سے اوپر نظر اگر اٹھاتے، اگر آسمان والے کی طرف اگر نظر اٹھاتے تو پھر سمجھ میں آتا کہ بھئی یہ جو لوگوں کا معاملہ ہے، یہ دراصل یہ صرف وہ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے نا، بلکہ معاملہ دراصل رب العالمین سے تعلق رکھتا ہے۔ رب العالمین کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں، ہم بخوبی واقف ہیں اس بات سے، ہم اس بات کا کتنی مرتبہ اعتراف کرتے ہیں، ہمارے علماء ہمارے بڑے اعتراف کرتے ہیں ہے نا، کہ ہم ایک گنہگار قوم ہے نا۔ عبادات کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے تو بہت یعنی کہ گئے گزری حالت ہے ہماری، اور اخلاقیات کے اندر اگر جائزہ لیں گے تو پھر وہاں وہ میدان میں بھی ہم جا کر فیل ہو جاتے ہیں ہے نا۔ جس میدان کے اندر اٹھا کر جائزہ لیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم سب سے پسماندہ اور گئے گزرے لوگ ہیں ہے نا۔ جبکہ اس ملک میں الحمدللہ اب تک بھی آپ کو نماز پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا، آپ کو صدقہ خیرات کرنے سے کسی نے نہیں روکا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے آپ کو نہیں کسی نے روکا، آپ کو اپنے روزے رکھنے سے کسی نے نہیں روکا ہے نا۔ مگر ہم اپنی عبادتوں کے اندر جو ہے بڑے لاپرواہ ہیں، ہماری میجورٹی سب نہیں، ہماری میجورٹی لاپرواہ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اچھا، اچھے اخلاق اختیار کرنے سے کس نے ہاتھ پکڑ کے روکا تھا ہے نا؟ پتہ چلا کسی نے نہیں روکا تھا، مگر ہم خود رک گئے۔ اور اس طرح سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بہت یعنی کہ پور پرفارمنس ہے ہماری، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کے اندر بہت پیش ہیں مسلمان ہے نا۔ تو پھر یہ سمجھنا کیا بڑی مشکل بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ بغض رکھنے لگ گیا ہے، اور اب لوگ پل پل کر جو آ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ زمین میں بغض رکھ دیا گیا ہے نا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب دینے کا ایک اور طریقہ ہے۔ قدرتی آفتیں ضرور ہیں ہے نا، لیکن پھر یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پھر جب زمین میں بغض رکھ دیا جائے گا، جب لوگ پل پل کر آئیں گے، لوگ ہمارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو پھر جیسے قدرتی آفتوں کو روک بھی نہیں پائے اور ان آفتوں کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پائے، ویسے ہی جب ان لوگوں کے ہاتھوں رسوا کیا جائے گا تو انہیں بھی روک نہیں پائیں گے، ان کا بھی ہم کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔
عزیز ساتھیو، ایک اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، السلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے، رقم ہے 1876۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے۔ ذرا دیکھیے، اب راست مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، ہے نا، اور اس وقت تو صحابہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ مہاجرین ہیں۔ اے مہاجرین کی جماعت، یعنی نام لے کر کہہ رہے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ 5 حرکتوں کا، 5 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ۔ اور آگے بات کنٹینیو کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، کیونکہ اتنی خطرناک ہیں، ان کا جو وبال ہے یا ان کا جو ریپرکشن ہے، جو اس کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ مسلمانوں پر پڑنے والا ہے، وہ بہت خطرناک ہے نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں۔ کسی بھی قوم میں جب کھلے عام گناہ ہوتا ہے تو ان میں طاعون اور بھوک کی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں میں نہیں ہوئی تھیں۔ گناہ کھلے عام ہونا، انہیں لوگوں کو معلوم ہے نا، اور لوگ سب، یعنی کہ یا پھر اکثریت کیا کر رہی ہے، جانتی ہے نا، کھلے عام گناہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ اور یہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ طاعون اور بھوک کی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں ہوئی۔ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں لگاتار، ہے نا، نئی نئی بیماریاں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، ہے نا، وہ اب کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جب کوئی قوم پیمانہ اور تول کم کر دیتی ہے تو انہیں قحط، سخت مشقت اور ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، تول کے سلسلے میں اس سے پہلے آیات گزری ہیں، ہے نا، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے قدرتی آفتیں بھیجی، وہ ایک طرح کا عذاب ہے۔ اور پھر اب اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ اور بھی عذاب ہے، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قحط، سخت مشقت یعنی ایکسٹریم ہارڈشپ، اور ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اس وقت جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں، تو ذرا پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ناپ تول میں کمی کر دی، ہے نا۔ تبھی جا کر یہ عذاب کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر سنیے، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے تو آسمان سے بارش رک جاتی ہے۔ دیکھیے، اعمال کا تعلق ہے نا آفتوں کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، میں عذاب کی شکل ہے نا۔ اور یہ ویسے تو مختلف، یعنی پھر قدرتی آفتوں کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر، لیکن ظالم بادشاہ کا ذکر بھی ہے نا۔ تو ظالم بادشاہ کب مسلط ہوتے ہیں؟ جب ناپ تول کے اندر جو ہے کمی کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال جب کوئی قوم اپنے زکوٰۃ کا مال روک لیتی ہے تو آسمان سے بارش رک جاتی ہے۔ یہ اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے، یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ آپ دیکھیے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں پانی کا ایک خطرہ نہ ملے، یعنی پھر بھی تھوڑی بہت جو بارش ہو جاتی ہے، پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جانور بھی ہیں، ان کی خاطر بارش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو پھر ایک خطرہ پانی میسر نہ ہو، اللہ ایسا یعنی سوکھا ڈال دے گا، ہے نا، ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں۔ اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ کوئی دوسرا دشمن مسلط کر دیتا ہے، تو وہ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کچھ چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عہد، اللہ سے کیا ہوا عہد اگر توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دشمن بنا کر ہم پر مسلط کر دے گا، اور پھر ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ وہ لوگ چھین لیں گے، ہے نا۔ عزیز ساتھیو، چھنتا ہوا ابھی آپ کو دنیا بھر میں بھی اور ملک کے مختلف علاقوں میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کیسے کیسے کر کے ایک ایک چیز چھنتی چلی جا رہی ہے نا۔ اور دشمن ہے نا، دشمن
ہم پر پل کر آ رہا ہے نا، ان کے دلوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے نا، اللہ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہمارا دشمن بنایا اور ان کو ہم پر بھیجا ہے، وہ ہمارے پاس سے چیزوں کو چھین رہے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہے نا، ناگرکتا، سٹیزن شپ چھینتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، گھر اور کاروبار چھینتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، روزی روٹی چھینتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹیاں چھینتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، جان چھینتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ ابھی نہیں گیا ہے، جو کچھ ہے اس میں سے کچھ وہ لوگ چھینیں گے، ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ کیا عہد تھا ہمارا؟ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنا کر بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک عہد و پیمان ہے نا، کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کا جو کام ہے جس کے لیے اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے، اور ان کاموں میں سب سے جو اول درجے کا جو کام ہے، سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ ہے شہادت علی الناس، ہے نا، لوگوں پر حق کی گواہی دینا، انہیں اپنے پرمیشور کا تعارف کروانا، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، تاکہ وہ اچھے انسان بنیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے واقف ہو جائیں، پرمیشور کی ودھی اور ودھان سے وہ واقف ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی دنیا کو سنوار لیں، اپنے مسائل کا حل کر لیں، اور پھر پرلوک میں بھی وہ کامیاب ہوں، آخرت میں بھی وہ کامیابی کا راستہ اور سامان کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا تھا، یہ تھا ہمارا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کا عہد تھا، اور اس فرما برداری کو ہر ضرورت پر اور ہر خواہش پر، ہے نا، مقدم رکھنے کا عہد تھا، اور جب عہد توڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن ہم پر مسلط کر دیا، دشمن بنایا لوگوں کو، اور پھر ان کو ہم پر مسلط اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس کے اختلاف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزیز ساتھیو، حکمرانی کا تو دور جا کر زمانہ ہوا، کم از کم یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں، ہے نا، یعنی 75 ایئرز انڈیپینڈنس کو ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے 200 سال انگریزوں کی حکومت رہی، اور اس سے پہلے کبھی مسلمان لوگ بادشاہوں کی کچھ حکومتیں یہاں پر، ہے نا، ہوا کرتی تھی، اور اس وقت بھی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپس میں اختلاف کے اندر لوگوں کو ڈال دیا۔ اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ اس طرح کی حکومت اور اس طرح کے حکمراں ہم نہیں ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے گروپس بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، پھر ان جماعتوں کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیوں یہ نتیجہ نظر آ رہا ہے نا، کہ وہ آپس کے اختلاف میں مبتلا ہیں، اور ایسا نہیں لگتا کہ عنقریب یہ اختلاف جو ہے کچھ حل ہونے والا ہے اور یہ لوگ متحد ہونے والے ہیں، اور یہ کوئی ایک ہے نا منظم اور بھائی جیسی مطلب جماعت بننے والے ہیں، آپس میں سب بھائی بھائی بن جائیں گے، ہے نا، بلکہ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی شدید اختلاف اور ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کو اپنے مسجدوں میں آنے سے منع کرنا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی نماز جنازہ ادا کرنے سے جو ہے انکار کرنا، ہے نا، یہ آج لائیو یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نصیحت کرنے والا آ گیا، کوئی سمجھانے والا آ گیا، اس مصیبت سے نکالنے کا وہ حل جو ہے پیش کر رہا ہے، تو پہلے سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھئی کون سی جماعت کا ہے، ہماری جماعت کا ہے کہ نہیں؟ ہماری جماعت کا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہمیں نہیں سننا۔ یعنی مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مگر انہیں یعنی اپنا اختلاف پھر بھی باقی رکھنا ہے۔ اور ایسی مساجد ہے جہاں پر مطلب یہ بورڈ بڑے بڑے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہماری جماعت کے علاوہ اگر کوئی جنازہ ہماری مسجد میں آئے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ ایمان والے لوگ ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ایسی مساجد ہے جہاں پر ایسے تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ فلاں 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 جماعت کا اور کتوں کا اس مسجد کے اندر داخلہ منع ہے نا، جیسا کہ کتے پڑھنے والے ہیں اور وہ پڑھ کر جو ہے باہر رہیں گے، نہیں، بلکہ یہ جماعت والوں کو کتوں کے مماثل بتانا ہے اور ان کو ذلیل کرنا ہے نا، اپنا بغض، اپنی نفرت اپنے دلوں میں بھرا ہوا زہر جو ہے اس طرح سے نکالنا ہے۔ یہ اختلافات
ہم اپنی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اختلافات کی وجہ بھی بتائی گئی ہے نا، اور وجہ کیا ہے کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کرتے، تو پتہ چلا کہ جو کچھ کر رہے ہیں دین کے نام سے ہے نا، قرآن کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، وہ کیا ہے، وہ دین کے ساتھ دراصل دھوکہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہے نا۔ وہ باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں، اس سے اور مزید یعنی اپنے جتھے کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے نا، دوسروں کو توڑ کر اپنی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش، اور پھر دوسروں سے نفرت ہے نا اپنے جماعت کے لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور دوسروں کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور اختلاف بہرحال باقی رکھے ہوئے ہیں ہے نا، کہ قیامت آ جائے گی مگر یہ اپنے اختلافات کو جو ہے جیسا کہ دور کرنے والے نہیں۔ ایسے ساتھیوں، اختلافات دکھ رہے ہیں نا، تو پھر اپنے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے ہے نا، جو کوئی جس شکل میں بھی آپ کا حکمران بنا ہوا ہے، جس کی بات آپ مانتے ہیں ہے نا، یہ کیوں ہے یہ اختلاف کی جڑ، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے وہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے منمانی فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی کتاب یا ہے نا سنت کا حوالہ دے رہے ہیں تو اسے توڑ مڑوڑ کر اپنے حساب سے ہے نا، اپنی سہولت کے حساب سے، اپنی مرضی کو سوٹ کرنے کے لیے اسے توڑ مڑوڑ کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کر رہے ہیں ہے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے نا۔ تو جی ساتھیوں، یہ وہ مختلف عذابوں کی شکلیں ہیں۔ میں نے اس میں آپ کے سامنے ایک اور عذاب کا اضافہ کیا ہے نا، نیچرل کیلیمٹیز، قدرتی آفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، یہ تو ایک ہے، لیکن پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں رسوا کرنا، ظالم حکمراں کو مسلط کر دینا، پھر وہ ستائے گا، لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دینا، پھر وہ ہمارے پاس سے ہماری چیزوں میں سے جو ہے چھین کر لے کر جائیں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی دوش ان لوگوں کا نہیں ہے، اس حکمران کا دوش نہیں ہے، اور دوش ان لوگوں کا نہیں ہے جو دشمنی رکھ رہے ہیں ہے نا، جو دشمنی میں آ گئے ہیں، بلکہ دوش ہمارا ہے نا۔ مخاطب ہو کر بتایا کہ تمہارے سلسلے میں مجھے 5 چیزوں کا جو ہے ڈر ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان گناہوں کے اندر، ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ مسلمانوں سے راست مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ گناہ کرو گے تو پھر یہ اس کی سزا ملے گی۔ ایسے ساتھیوں، سزائیں دیکھ رہے ہیں ہے نا، یا کم از کم سزا ابھی بھی اگر نہیں سمجھ میں آئی تو وہ حالات تو ہیں، ہو سکتا ہے آزمائش ہے، ہو سکتا ہے عذاب ہے نا، ذرا جائزہ لے لیں ہے نا، جائزہ لے لیں، بڑی آسانی سے ہوش آ جائے گا کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ ہماری حرکتیں ہے نا خود گواہی دیتی ہیں کہ ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کتنے مستحق اپنے آپ کو بنا چکے ہیں ہے نا، یہ ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال خود گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے نا۔ ذرا نظر اپنے آپ پر ڈال کر دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے ہم یہ طے کر پائیں گے کہ یہ ہم ہیں گنہگار اور اللہ ہم سے ناراض ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی سے بچنے کا پھر طریقہ یہی ہے کہ جو گناہ ہو رہے ہیں تو پھر ان سے توبہ کی جائے ہے نا، اور پھر اصلاح کی جائے ہے نا، اپنی غلطی سدھاری جائے، تبھی کہیں جا کر یہ جو پریشانیاں ہیں ان کے اندر کوئی کمی آپ کو دکھائی دے گی، پھر یہ رکیں گے اور پھر حالات بہتری کی طرف بدلیں گے۔ اور اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارنا ہے تو پھر یقین جانیے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، یہ اور شدت اختیار کریں گے، اور پھر عنقریب اور بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے نا یہاں پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر آخرت میں تو سزا الگ ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برے اعمال کو پہچاننے کی، ان کو ایکنالج کرنے کی، اور پھر ان سے توبہ کرنے کی ہے نا، اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ کے بندوں کے حقوق جو مارے گئے ہیں تو ان سے معافی مانگنے کی، اور پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اپنے اصلاح کرنے کی، اور اچھے انسان بننے کی، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسان بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔